السلام علیکم دوستو، میں ہوں حارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ حارث۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اور جب انسان اپنی حدود کو پار کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی وارننگ ضرور دیتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان اور خاص طور پر مسلمان حکومتیں شدید بے حیائی اور بے ضمیری کا شکار ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو اب تک نہ جانے ہم پر کتنے عذاب آ چکے ہوتے اور تمام کے تمام مسلمان صفائے ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ڈھیل کو ہم مسلمان بڑے ہی غلط اور ناجائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنے یوم حساب کو بھول چکے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں متحدہ عرب امارات میں ایک ہندو مندر کا افتتاح کیا گیا ہے، اور یہ کام بھی سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، جس نے 14 فروری کو اس مندر کا افتتاح کرنا تھا۔ یہ ایک انتہائی گری ہوئی حرکت ہے، اور اس کی واضح نشانی بھی متحدہ عرب امارات میں عذاب کی شکل میں نازل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں ایسا عذاب نازل ہوا ہے جس نے وہاں کے تمام نظام کو درم برم کر کے رکھ دیا ہے، اور وہاں کے لوگ با آواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ عذاب کیا ہے اور کس طرح آیا؟ اس عذاب کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اس کی تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کل کے عرب حکمران یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو بھی خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی معیشت بہت بڑی ہے، اور انہیں خوش رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک مکمل طور پر سیاسی چال ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن کریم میں یہود و نصارہ اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کرنے سے مکمل طور پر منع فرمایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اس کے باوجود قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی پوری شدت کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی UAE میں 2-3 مندر بنانے کی اجازت دی گئی ہے، اور ان کا افتتاح بھی سرکاری سرپرستی میں ہی کیا گیا ہے۔ اس بار تو ایک بہت بڑا مندر جو ابو ظبی میں تعمیر کیا گیا، اور اس کا افتتاح پورے پروٹوکول کے ساتھ کیا گیا، اور انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو اس کے افتتاح کے لیے بلایا گیا۔ یہ سب کرتے ہوئے یہ عرب حکمران یہ بھول گئے کہ یہ وہی نریندر مودی ہے جس نے 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور ہزاروں مسلمانوں کو نہ صرف شہید کروایا بلکہ ان کے گھر بار بھی جلا ڈالے تھے۔ اس وقت بھی نریندر مودی دوسری بار انڈیا کا وزیر اعظم ہے، اور تیسری بار بھی یہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے پورے انڈیا میں مسلمانوں کو جینا حرام کر رکھا ہے، اور پوری دنیا کا میڈیا اس کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مسئلہ بھی اس وقت عالمی عدالت انصاف کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں زیر سماعت ہے۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر اور اس کے ساتھ جڑی ظلم و زیادتیاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی عرب حکمران سیاست اور نظریہ ضرورت کو وجہ بناتے ہوئے مسلمانوں کے اس شدید مجرم کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے کئی مظاہرے سعودی عرب میں بھی کیے جا چکے ہیں، جہاں پر نریندر مودی کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے، اور ان کی تمام ڈیمانڈ بھی پوری کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ایسے تمام کے تمام اعمال اور افعال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کر چکا ہے، لیکن ہم مسلمان ان سے سبق سیکھنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی 5 ریاستوں میں سے 4 ریاستیں اس وقت شدید عذاب الہی کا شکار ہیں۔
जहां पर बेहद तबाही हो चुकी है। गुज़श्ता कई दिन से मुत्तहिद अरब अमारात की 5 रियासतों में शदीद तूफ़ानी बारिशों के साथ साथ ओलों का तूफ़ान नाजिल हो रहा है, और ये ओले कोई आम ओले नहीं है। इन ओलों का साइज़ एक छोटे पत्थर जितना है। नाज़रीन, जो तूफ़ान पिछले 4-5 रोज़ से जारी है और दुबई की 5 में से 4 बड़ी रियासतें अबू ज़ैबी, रास अल खैमा, शारजा और फजीरा मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी और ओलों के ढेर से डूब चुकी हैं। ये सब की सब तबाही अल्लाह ताला की तरफ से है। हम इंसान कितनी भी कोशिश कर लें, अल्लाह ताला की कुदरत पर गालिब नहीं आ सकते। अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत हमेशा गालिब है और गालिब रहेगी। नाजरीन, इस वक्त दुबई और इसके आसपास के इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है और तेज़ी से रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अलबत्ता हमें अब भी पूरा यकीन है कि इस सारे साने के बावजूद भी वहाँ के अरबाब अख्तियार किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखेंगे और यूं ही अल्लाह ताला के अजाब को दावत देते रहेंगे। नाज़रीन, हैरत की बात तो यह है कि मोदी सरकार बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ मंदिर बना रही है और हम मुसलमान अपने मुल्क में मंदिर बना रहे हैं। इस अरब सरजमीन पर जहाँ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद है कि यहाँ पर किसी गैर मुस्लिम की कोई जगह नहीं है। ख़ास तौर पर यहूदियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जजीरा नुमा अरब में कोई यहूदी बाकी ना रहेगा। आज इसी जजीरा नुमा अरब में इसराइल की रियासत भी कायम है और मुसलमान ममालिक इसकी ज़्यादतियों पर चुप करके बैठे हैं। नाज़रीन, हमारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हमारी मस्जिदों को शहीद करते रहते हैं और इनकी जगह पर अपनी इबादत गाहें बनाकर अल्लाह ताला के घर की जगह मूर्तियाँ सजा देते हैं और हम सियासत और मुफाहमत के नाम पर अपने दुश्मनों को खुश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि ये मुशरिकीन कभी भी तुम मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि ये हमेशा दोस्ती का झांसा देते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम मुसलमानों को गैरत ईमानी अता फरमाए। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।